اللہ 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 قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ اب یہ دوسری آیت شروع ہو رہی ہے سورہ کہف کی۔ پہلی آیت کا تبصرہ میں نے آپ کی خدمت میں کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورہ کہف کے لیے ہے کہ جس انسان نے اس سورے کی، معصوم نے فرمایا، 10 آیات کو حفظ کیا۔ معصوم فرماتے ہیں جو انسان، اچھا یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے بجٹ آپ حضرات کے ذہنوں میں رہتے ہیں، کتنی کتنی چیزیں آپ حضرات اپنے اذہان عالیہ میں حفظ کرتے ہیں، بڑی بڑی لسٹ، بڑی بڑی فہرستیں آپ حفظ کر لیتے ہیں۔ نہیں حفظ کرتے تو قرآن حفظ نہیں کرتے، نہیں حفظ کرتے تو معصوم کی حدیث حفظ نہیں کرتے۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جو آدمی 10 آیات اس سورے کی حفظ کر لے تو جب دجال پوری دنیا کو بہکائے گا تو جس کے سینے میں یہ 10 آیات ہوں وہ اس کے بہکائے میں نہیں آئے گا۔ تو جوانوں کے لیے کتنا مین ہے یہ سورہ، انسان کے لیے کتنا مین ہے یہ سورہ۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی کل لیلۃ الجمعہ لم یمت الا شہیدا ویبعثہ مع الشہداء واوقف اللہ یوم القیامت مع الشہداء۔ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں چھٹے امام کہ جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے لم یمت الا شہیدن، وہ نہیں مرے گا مگر شہید، یعنی اسے عام موت نہیں آئے گی بلکہ وہ جب دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت جائے گا، اس کو شہادت ملے گی۔ لم یمت الا، اب انشاءاللہ اس مجلس سے ہم سب یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم اس سورے کو جا کے پڑھیں گے بھی اور اس سورے پہ غور بھی کریں گے، اس سورے کی 10 آیات کم سے کم یاد کریں گے۔ جس نے اس سورے کو جمعرات کے دن یعنی جمعرات کی رات میں اس کو پڑھا، جمعے کی رات میں، تو نہیں مرے گا مگر شہید۔ وَيَبْعَثُهُ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اس کو شہداء کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا اور اسے محشر میں وہیں کھڑا کیا جائے گا جہاں شہداء کھڑے رہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے جہاں رسول کے ساتھ شہید ہونے والے جتنے بھی جنگیں ہیں ان میں جو شہید لوگ ہوئے ہیں، جہاں وہ کھڑے ہوں گے وہیں پر ہم کھڑے ہوں گے، خالی اس سورے کی تلاوت سے۔ دوسری آیت ہے، دوسری روایت، من قرأ سورۃ الکہف لم تضرہ فتنۃ الدجال، جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس پر شیطان کے اور دجال کے حربے چلنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ محفوظ رہے گا۔ کبھی ہے هل ادلکم علی سورۃ شیعھا 70,000 ملک، یہ میرے صحابہ کیا تمہیں میں وہ سورہ بتاؤں کہ جس سورے کو لے کے 70,000 ملائکہ آئے تھے، جس سورے کو 70,000 ملائکہ لے کے آئے، اور جب وہ لے کے آئے تو زمین سے آسمان تک اس کی عظمت اور اس کا نور پھیلتا گیا۔ تو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا سورہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا ہی سورۃ الکہف، وہ ہے سورہ کہف، کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان دجال سے اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نہیں مرتا مگر شہید مرتا ہے، اور جب یہ پڑھتا ہے تو نور زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سارا چھٹے امام اور نبی اور مولا کائنات اور پیغمبر اور ائمہ سے روایات ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی یہ احادیث۔ تو جو اس سورے کو پڑھے گا تو یہ اگر سورہ پڑھ رہا ہے تو 1 سال میں اگر دجال آ گیا تو یہ فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی سورے کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ مجھے اپنے اندر وہ صفات لانی چاہیے کہ جن صفات سے میں لشکر امام زمانہ میں شامل ہو سکوں۔ ایک روایت میں نے ابھی پڑھی جس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر زیادہ قرض ہو جائے یا کوئی آدمی فقیر ہونے لگے تو اسے جو سورہ نجات دے سکتا ہے اسے کہتے ہیں سورہ کہف۔ قرض سے نجات دیتا ہے سورہ کہف، فقیری سے نجات دیتا ہے سورہ کہف۔ پھر نبی نے فرمایا اس سورے کا نام قرآن کریم میں تو سورہ کہف ہے، لیکن توریت میں اس سورے کا نام ہے سورہ حائلہ۔ حائلہ یعنی مانعہ، مانعہ یعنی روکنے والا، یعنی سپر، یعنی سپر۔ تو اس سورے کا نام دوسرا کیا؟ سورہ حائلہ، یعنی منع کرنے والا، بیچ میں آ جانے والا، سپر بن جانے والا۔ کہا حائلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا ایک طرف جہنم کی آگ ہوگی، ایک طرف مومن ہوگا، تو جو مومن اس سورے کو پڑھے گا یہ سورہ ان دونوں کے بیچ میں آ جائے گا تاکہ جہنم کی آگ مومن تک نہ پہنچے، مومن جہنم تک نہ پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ آپ کو جہنم کی آگ سے
بچاتا ہے، چاروں فتنوں سے بچاتا ہے، دجال سے بچاتا ہے، اور یہ نور ہی نور پھیلا دیتا ہے۔ خیر آج میں نے اس سورے کی روایات ساری آپ کی خدمت میں پڑھ دی، ایک دو روایات رہ رہی وہ آگے آ جائیں گی۔